اس کو بولو میں مرد ہوں تبھی تو شادی کی ہے میں نے عورت سے, تو اب میں لیڈیز میں نہیں بیٹھوں گا, میں نہیں آ رہا, یہ بولا کرو. بولو دلہن کو وہاں پہنچا دو. آدمی اگر ہونا واقعتاً اس کو عورتوں میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے, اگر اس کو شرم نہیں آ رہی یہ آدمی نہیں ہے, یہ پجامہ ہے. کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے, دوست کیا کہتے ہوں گے, یار تو سارا دن دلہن, یہ مردوں والا کام کرو یار. ارطغرل دیکھ کے بھی عادت نہیں چھوٹ رہی آپ لوگوں کی. ارطغرل بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں نا, تو اب تو کم از کم ان کاموں سے شرم آنی چاہیے نا. مرد اور عورت میں فرق کس کا ہے؟ چہرے میں. داڑھی سے مرد اور عورت کے چہرے میں فرق آتا ہے. دیکھو ببر شیر کی ہوتی ہے داڑھی, شیرنی کے نہیں ہوتی. مرغے کے کلغی اور بال ہوتے ہیں, مرغیوں کے, بول لو یار بولو اللہ کا واسطہ, یہ سبق, مرغیوں کے نہیں ہوتے. مور کے بڑے بڑے ریش ہوتے ہیں, بال ہوتے ہیں, دہشت ہوتی ہے. مورنی پہ نہیں ہوتی. سرخاب کے خوبصورت بال ہوتے ہیں جس کو ہم پر کہتے ہیں, سرخاب کی مادہ کے نہیں ہوتے. بکرے کی جھالریں لٹک رہی ہوتی ہیں, بکریوں کے دہشت بالوں سے ہوتی ہے. ہر نر کو اللہ نے بال دیے ہیں, مادہ کو نہیں دیے. اب شیر اگر اٹھے ایک دن, معذرت بھائی جو بغیر داڑھی والے, پیش کی معذرت, کسی کی توہین مقصد نہیں ہے, ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں میں. اب دیکھو کسی دن شیر اٹھے اور وہ ہمارے حضرت جو ہے نا, یہ جو ریزر ہے نا اس کو پھاوڑا کہتے تھے, صحیح ہوتا ہے نا, وہ پھاوڑے سے نہیں وہ کھینچ رہے تھے, یہ بھی پھاوڑے سے جو ہے نا. اب شیر کسی دن اٹھے, بولے شیرنی سے کہ یار ماشاءاللہ تم کیسی چمک رہی ہو, بالکل ایسے زبردست, تو میں بھی جو ہے نا یہ صاف کر دوں گا. تو شیرنی کو اچھا لگے گا وہ شیر؟ بولے کہ بھائی میں سہیلی بنانے کے لیے تو بہت سی شیرنیاں ہیں. تو یاد رکھو, اسی طرح مرغا کسی دن اٹھے, بولے یہ کیا میرے اوپر کلغی لٹک رہی ہے اور یہ کیا جھالریں والے لٹک رہی ہیں. مرغی کو دیکھو ٹینشن فری ہے, وہ بھی کٹوا دے اپنی یہ ساری چیزیں, تو پھر کچھ رہے گا. وہ جلال, روب, دبدبا مرد کے چہرے پہ داڑھی سے پیدا ہوتا ہے. تمام پیغمبروں کے داڑھی تھی, ہمارے نبی کی گھنی داڑھی تھی. یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان, داڑھی کے ساتھ یا بغیر داڑھی کے؟ داڑھی کے ساتھ. اکیلا آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا ہے. اور یہ تو انگریز نے آ کے ہمیں اس راستے پہ ڈال دیا میرے بھائی. دیکھو داڑھی رکھ کے کوئی کاٹے کتنا عجیب سا لگتا ہے نا یار, چہرے کی سارا نور ختم ہو گیا, اور نہ ہو پھر رکھ لے تو کوئی عجیب سا نہیں لگ رہا ہوتا. چہرے پہ نور, داڑھی, آج تک کوئی ایسا چہرہ آپ نے دیکھا جس کے چہرے پہ نور ہو مگر داڑھی نہ ہو؟ مرد کی بات کر رہا ہوں, بولو نا. کبھی دیکھا یار بڑا نورانی چہرہ ہے مگر کلین شیو ہے, داڑھی نہیں ہے, یا بڑی بڑی مونچھیں ہیں داڑھی نہیں ہے. پولیس والے ہیں اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں, بعض پولیس والوں کو مونچھ کا الاؤنس ملتا ہے, اتنی بڑی بڑی مونچھیں, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, ماشاءاللہ کیسا نورانی چہرہ. کبھی کسی نے کہا ہے کوئی دم کرانے کا دل کیا؟ بھائی یہ تو مرد کی زینت ہے. کوئی مولوی گھسے گا تو بھاگ جائیں گی ساری. کوئی داڑھی والا آ رہا ہو نا, وہ ایک انگریز تھا, اس نے مولوی صاحب کے بچے کو گود میں اٹھائے تو بچہ چپ ہو جاتا. اب مولوی صاحب اٹھاتے تو رونے لگتا. انگریز کہتے یار تم اس کے باپ ہو, تمہاری گود میں رو رہا ہے, میری گود میں نہیں رو رہا. تو مولانا صاحب نے کہا اصل میں جب آپ کی گود میں جاتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے میں امی کی گود میں آ گیا ہوں. تو ماں کی ممتا محسوس ہوتی ہے. جب میری گود میں آتا ہے, بڑی بڑی داڑھی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے باپ. تو ظاہر ہے باپ کا تو روب ہوتا ہے نا بچوں پہ. تو بھائی اللہ کا واسطہ دیکھو, درد دل سے کہہ رہا ہوں, یہ ناجائز ہے, حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اپنے نبی کی نقل مار لو تو اللہ کی قسم جیسے تم نقل مار کے دنیا میں پاس ہوتے ہو, اگر اپنے نبی کی نقل مارو گے نا تو اللہ بڑی حیا کرے گا تم سے, وہ تمہیں پاس کر دے گا. بڑی شرموں والا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو پانی دینا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے, تو نے ان کو ہدایت کیوں دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے, تیری شبیہ مجھے ان میں نظر آئی, مجھے پیارے لگے, میں نے ان کو بھی ہدایت عطا فرمائی. تو تم کسی کے پیچھے تو چلو گے نا. یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں ہے, یہ میرے نبی کا. میں نے نقل ماری, میرا اندر گندا ہے, میں غلیظ انسان ہوں.
میں گندگیوں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن میں نے نقل ایک بڑے کھرے کی ماری ہے، ایک بڑے سچے سودے کے پیچھے میں چلا ہوں، اور مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ حیا والا ہے، وہ شرموں والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ تو تم نقل مارو، ان عورتوں سے کہتا ہوں اماں خدیجہ کی نقل مارو، بی بی فاطمہ کی نقل اتارو۔ یہاں کی عورت نے آزادی پا کے کتنا دکھ پایا ہے، یہاں آزادی ہلاکت ہے، آزادی میں کوئی سکھ نہیں ہے۔ غلامی مصطفیٰ میں آؤ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ داڑھی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کسی نے مجھ سے کہا ہے جس کی داڑھی نہیں ہوتی اس کی نماز نہیں ہوتی، کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ عاطف صاحب یو پی سے۔ جناب جس کی داڑھی نہیں ہوتی تو اس کی صرف داڑھی ہی نہیں ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے اس کی۔ لیکن بہرحال ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ داڑھی کاٹنا تو جائز نہیں ہے، تو یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بھی انسان یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ نماز ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ ہے فکر کی بات، کیونکہ داڑھی کاٹنے کا گناہ ایسا ہے جو انسان کے ساتھ 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، اس لیے داڑھی رکھنی چاہیے، اس گناہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، داڑھی کاٹنے کا جو گناہ ہے۔ آج کے نوجوان سن لے میری فغان، تو چلا ہے کہاں چھوڑ کر گلستان۔ آج کے نوجوان سن لے میری فغان، بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے، مونچھ حد سے زیادہ بڑھائے ہوئے، اور داڑھی کو بالکل منڈائے ہوئے، کیا مسلمان کے ہے یہ شایان شان۔ داڑھی رکھنا بہت ہی ہے مشکل، مگر روز محشر یہ آقا نے پوچھا اگر تیری صورت میں کیا نقص آیا نظر، کیا کہے گا جواباً بتا تو وہاں۔ آج کے نوجوان سن لے میری فغان۔